صاف پانی اور ہوا انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارا ماحول صاف ستھرا اور ہرا بھرا ہوگا۔ افسوس، دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک کے دیگر بڑے شہروں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور معاشی ہب کراچی میں بھی فضائی آلودگی کے اثرات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ فضائی آلودگی کے معاملے میں کراچی اور لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فضائی آلودگی ایک عالمی خطرہ ہے اور اس کے اثرات انسانی صحت، موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحولیاتی نظام پر ہوتے ہیں۔ فضائی آلودگی میں مضر صحت گیس اور کیمیائی مادے شامل ہیں جو صرف خوردبین سے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ انہی میں ایک قسم کے ذرات بھی شامل ہیں جنہیں پارٹیکولیٹ میٹر PM کہا جاتا ہے۔ PM 2.5 کے ذرات بالخصوص صحت کے لیے بہت تباہ کن ہوتے ہیں، جو عام طور پر ٹریفک کے دھوئیں میں پائے جاتے ہیں اور دیگر آلودگیوں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ صنعتی پھیلاؤ، شہر کی غیر منظم آباد کاری اور آبادی میں تیزی سے اضافے کے علاوہ ٹرانسپورٹ سے بڑی مقدار میں پیدا ہونے والی آلودگی کے باعث کراچی میں ہوا کا معیار انتہائی خراب ہو چکا ہے، جس کے باعث فضائی آلودگی سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ فضا میں شامل زہریلی گیس اور ذرات ناک، منہ اور کان کے ذریعے خون کی روانی میں شامل ہو کر انسان کو مختلف بیماریوں کا نشانہ بناتے ہیں، جن میں سانس کی بیماریاں جیسے دمہ، پھیپھڑوں کے امراض، فالج، امراض قلب اور کینسر وغیرہ سر فہرست ہیں۔ ریاست کیلیفورنیا کے محکمہ ماحولیات نے اپنی ویب سائٹ پر حوالہ دے کر کہا کہ مختصر مدت تک بھی اس آلودگی میں رہنے سے موت ہو سکتی ہے۔ اسی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ یہ ذرات سانس، دمہ، پھیپھڑوں اور قلب کے کئی مرض پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی نے بھی اپنی ویب سائٹ پر ہارٹ اٹیک، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا اور سانس کے امراض پر زور دے کر کہا کہ یہ PM 2.5 ذرات سے جنم لیتے ہیں۔ کراچی آغا خان یونیورسٹی میں شعبہ ماحولیات اور کمیونٹی ہیلتھ کی ٹیم کی جانب سے کی جانے والی تحقیق کے مطابق کراچی کی ہوا کا معیار انتہائی ناقص ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے سینسر کے جمع شدہ ڈیٹا کی مدد سے بتایا کہ کراچی کی فضا میں سلفر، زنک، کاربن، سیسا، کرومیم اور لوہے کے باریک ذرات بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ یہ تحقیق سائنس آف ٹوٹل انوائرمنٹ میں 10 اپریل 2023 میں شائع ہوئی۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ کراچی جو آبادی کے لحاظ سے کئی ممالک سے بڑا شہر ہے، لیکن اس کی فضائی آلودگی کو بہت کم نوٹ کیا گیا، اور شہر کی فضائی آلودگی میں صرف کیمیائی ذرات ہی موجود نہیں بلکہ بھاری دھاتوں کی موجودگی بھی پائی گئی ہے، جن میں سیسا سر فہرست ہے، جبکہ کراچی کی فضا میں PM 2.5 اور کچھ دیگر دھاتیں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مخصوص کی گئی محفوظ حد سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے مزید انکشاف یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ اسٹڈی تو موجود ہے کہ فضائی آلودگی سے دل کے امراض یا سانس کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس حوالے سے طویل مدتی اسٹڈی کراچی تو کیا پاکستان بلکہ اس پورے خطے میں اس طرح کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے جس سے ہمیں فضائی آلودگی کی وجہ سے موت کا باعث بننے والی بیماریوں کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم چین جیسے قریبی ممالک کی اسٹڈی کا ماڈل استعمال کرتے ہوئے اپنی آبادی کے لحاظ سے شرح اموات کا تناسب نکالتے ہیں۔ یہاں تک کہ عالمی ادارہ صحت بھی پاکستان میں فضائی اموات کے لیے یہی کرتا ہے۔ سائنس آف ٹوٹل انوائرمنٹ میں چھپنے والی تحقیق کے مطابق کراچی میں فضائی آلودگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ٹرانسپورٹ پر عائد ہوتی ہے، جس میں ٹرک سے لے کر موٹر سائیکل تک سب شامل ہیں، جن کا آلودگی میں حصہ 59% ہے۔ اس کے علاوہ صنعتوں سے نکلنے والا دھواں 39% ہے، جبکہ پاور پلانٹ سمیت مختلف مقامات پر جلنے والے تیل کا کردار 23.3% ہے۔ فضائی آلودگی سے کراچی میں سالانہ اموات لگ بھگ 20,000 کے قریب ہو سکتی ہیں، تاہم یہ ایک اندازہ ہی ہے۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ، خاص طور پر تبت سینٹر اور کورنگی انڈسٹریل ایریا شہر کے آلودہ ترین مقامات ہیں۔ پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی میں بھی فضائی آلودگی کو ملک کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے، جس کے مطابق زراعت، ٹرانسپورٹ اور صنعت سے بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے نتیجے میں نہ صرف ایویشن کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ یہ انسانی صحت پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، جو مختلف بیماریوں کی وجہ سے اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ گلوبل الائنس آن ہیلتھ اینڈ پولوشن کی جانب سے 2019 میں ایک تحقیق کی گئی تھی جس میں فضائی آلودگی کے باعث قبل از وقت اموات میں سر فہرست 10 ممالک کی لسٹ فراہم کی تھی، جس میں بھارت پہلے، چین دوسرے اور نائجیریا تیسرے نمبر پہ ہے، جبکہ پاکستان کا نمبر 5واں ہے۔
ایک غیر سرکاری ادارہ فیئر فائنانس پاکستان کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ پاکستان میں فضائی آلودگی اور اس سے متعلقہ بیماریوں کے نتیجے میں ہر سال کم از کم 1,28,000 افراد کی ہلاکت ہوتی ہے۔ جنوری میں کراچی کے علاقے کیماڑی کے علاقے علی محمد گوٹ میں زہریلی گیس پھیلنے سے 19 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے، جن میں 10 بچے بھی شامل تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ رہائشی علاقے میں موجود کارخانوں سے مضر صحت دھواں، تعفن اور خاک اڑنے سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوئی، جو خطرناک اور جان لیوا ثابت ہوئی۔ اب حقیقت کیا تھی کیا نہیں، کہ وہ کون سی گیس تھی اور کیا معاملہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیس اب بھی عدالت میں چل رہا ہے۔ کراچی میں فضائی آلودگی کی وجہ سے انسان کی عمر 3 سال اور لاہور میں 7 سال کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں عوام کو ٹریفک والے مقامات سے دور رہنا چاہیے یا پھر ماسک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضائی آلودگی اور ان سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے لیے کون کردار ادا کرے گا؟ اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے اور وہ قانون کے مطابق بہت سی چیزوں پر عمل کروا سکتی ہے، لیکن افسوس حکومت اس حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہی۔ البتہ بطور انسان ہمیں کچھ اہم کام کرنا ہوں گے، جس میں اپنی گاڑیوں کی دیکھ بھال یعنی ٹیوننگ کرنا ہوگی، تاکہ شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی تعداد کم سے کم ہو، جگہ جگہ کچرا پھینکنے اور اسے جلانے سے گریز کیا جائے، اور ٹریفک والے مقامات پر ماسک کا استعمال کیا جائے۔ کراچی میں چونکہ زیادہ تر کونوکاپس نامی درخت لگائے جا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کراچی میں بڑے پیمانے پر درخت لگانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ماہرین سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے درخت لگانے سے فضائی آلودگی کم ہوگی۔